فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور آپ کے سامنے یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس تفسیر کوثر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ جائے، حالانکہ یہ معزز کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش کی نازل کردہ ہے۔ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی ایک دو موضوعات پر مشتمل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقائق کا بحر بے کرا ہے۔ اس میں اخلاق، عقائد، احکام، قانون، تہذیب و تمدن، معاشرت، معیشت اور سیاست سے متعلق حقائق کا بیان ہے۔ کسی باطل قوت کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان حقائق میں سے کسی ایک حقیقت کو غلط ثابت کرے، خواہ قرآن پر اس کا یہ حملہ براہ راست ہو یا کسی سازش یا مکر و حیلہ کے ذریعے سے۔ آیت میں لفظ استعمال کیا گیا لا یاتہ الباطل، یہ قرآن انسانیت کے لیے ایک دستور حیات اور اسلام کی حقانیت کا ایک معجزہ ہے۔ ممکن نہیں کہ اس معجزے کو کوئی باطل قوت بے اثر بنا دے اور اس کے معجزاتی حیثیت کو ختم کر دے۔ تاریخ انبیاء علیہ السلام میں کسی معجزے کو کوئی طاقت گزن نہیں پہنچا سکی، خواہ وہ فرعون و نمرود جیسے بڑے طاغوت کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے یقیناً محفوظ رہا ہے اور رہے گا۔ جب تک دیگر انبیاء علیہ السلام کے وقتی معجزے محفوظ اور غالب رہے ہیں تو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ابدی معجزہ کسی تحریف کنندہ کی زد میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہ آیت میں جو جملہ استعمال ہوا من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ باطل قرآن کا توڑ نہ پچھلی کتابوں سے پیش کر سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جو اس قرآن کا توڑ ہو۔ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم۔ آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا ہے، آپ کا رب یقیناً مغفرت والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں نجفی صاحب کہ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون، شاعر، جادوگر اور کاہن کہہ رہے ہیں، یہ عیناً وہی الزامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مرسلین علیہ السلام پر لگائے گئے ہیں۔ چونکہ شرک کی سوچ ایک ہے اور انبیاء کا پیغام بھی ایک ہے، لہٰذا انبیاء کے خلاف
बहतान की नौयत भी एक है। यहाँ एक हदीस में मनकूल है, किसी नबी को इतनी अजियत नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई है। आयत का एक जुमला है, इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरत, आपके परवरदिगार का हिल्म है कि उन्हें मोहलत दी है। अलबत्ता क़यामत के दिन अल्लाह अपनी क़हारियत से भी काम लेने वाला है। वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबी क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वल्लज़ीना ला युअमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा उलाइका युनादौन मिन मकानिन बईद। और अगर हम इस कुरान को अजमी जबान में करार देते तो ये लोग कहते कि इसकी आयत को खोलकर बयान क्यों नहीं किया गया। किताब अजमी और नबी अरबी। कह दीजिए ये किताब ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में भारीपन, बहरापन है, और वो उनके लिए अंधापन है। वो ऐसे हैं जैसे उन्हें दूर से पुकारा जाता हो। अब इसकी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं मुहसिन अली नजफी साहब कि कभी मुशरिकीन की तरफ से ये सवाल भी आया था कि इस कुरान को किसी और जबान में क्यों नहीं उतारा गया, सिर्फ अरबी में नाजिल करने की क्या वजह है। तो फरमाया, अगर ये कुरान गैर अरबी जबान में उतारता तो तुमने जरूर कहना था कि मुरसल अलैह तो अरबी है और नबी की कौम भी अरबी है, उसे पैगाम किसी अजमी जबान में क्यों मिल रहा है। एक गैर मफहूम जबान में हमसे बात करने का क्या मकसद है। ए रसूल, बस हमने ये कुरान आपकी जबान में यकीनन आसान किया है। हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसी कौम की जबान में। कि ये जो जुमला है कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू, ये कुरान अहले ईमान के लिए मीनार हिदायत और इनमें मौजूद कुफ्र और शिर्क और हर किस्म की क़ल्बी बीमारी के लिए शिफा है। वल्लज़ीना ला युमिनून, और ईमान की रोशनी से महरूम लोगों के लिए ये कुरान मुअस्सर नहीं है। तो इसकी वजह इनमें अहलियत ना होना है, ना इनमें कुछ सुनने की सलाहियत है, ना कुछ देखने की। देखिए, कहा जाता है कि ये कुरान उन्हीं के लिए शिफा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ये कुरान उन्हीं लोगों के लिए शिफा है जो इसकी अहलियत रखते हैं, और वो लोग जिनके अंदर ना कुछ सुनने की सलाहियत है ना देखने की सलाहियत है, उनके लिए ये कुरान मुअस्सर साबित नहीं होता। उलाइका युनादूना मिन मकानिन बईद, कुरान उनके लिए दूर से आने वाली आवाज की तरह है, यानी जहाँ आवाज तो आ रही हो मगर उसकी समझ नहीं आती। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। और हमने मूसा को किताब दी तो इसमें भी इख्तिलाफ किया गया, और अगर आपके रब की बात पहले तय ना हुई होती तो उनके दरमियान फैसला हो चुका होता। और वो इस कुरान के बारे में शुबा पैदा करने वाले शक में पड़े हुए हैं। तफसील बयान करती हूँ। वलक़द आतैना मूसल किताब, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तसल्ली के तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि जो किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है, सिर्फ इसमें नहीं बल्कि मूसा की तरफ जो किताब नाजिल की गई थी इसमें भी लोगों ने इख्तिलाफ किया था। कुछ लोगों ने इसे मान लिया था और कुछ लोगों ने तकज़ीब की थी। वलौला कलिमतु सबक़त मिन रब्बिक, अगर तकज़ीबी अनासिर और मुजरिमीन को मोहलत देने का अल्लाह ताला की तरफ से अटल फैसला ना होता तो आपकी कौम के बारे में भी आखिरी फैसला यानी हलाकत का फैसला सादिर हो चुका होता। लेकिन हमने मूसा की तकज़ीब करने वालों को भी मोहलत दी है, आपकी कौम को भी मोहलत मिल जाएगी, लेकिन तबाही से बचने वाले नहीं हैं। व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, आपकी कौम कुरान के बारे में ऐसे शक में मुब्तला है जो शुबा पैदा करने वाला है। वाज़ेह रहे
کہ شک اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب مثبت اور منفی دونوں اطراف برابر ہوں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کا پروردگار تو بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں کہ عمل صالح کی دعوت دینے والا انسانوں کی نجات کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ دائی کو اس بات سے غرض ہے کہ یہ انسان ہلاکت میں نہ جائے، اس سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، جو مفاد ہے وہ خود اس عمل صالح بجا لانے کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا، جو برے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اس کا اثر اس برے کام کے ترک کرنے کی دعوت دینے والے پر نہیں پڑتا، خود ہلاکت ابدی سے وہ دوچار ہو جاتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بے شک لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مومن کو اس کے اچھے عمل کا ثواب نہ دے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے اسے وہ عذاب دے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے جرم کا ارتکاب از خود نہیں کیا، کسی نے مجبور ہو کے کیا ہے اسے بھی عذاب دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ جسے کسی اور نے جرم کے ارتکاب پر مجبور کیا ہو اسے اللہ عذاب نہیں دیتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جرم کے ارتکاب پر مجبور کرے؟ واضح رہے ظلام مبالغے کے لیے نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، تھوڑا ظلم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو نسبت کے لیے ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ قیامت کا علم اللہ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ جنتی ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم آپ سے اظہار کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی نبی مرسل کو علم ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کو۔ وما تخرج من ثمرات، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے معبود ان کو رزق اور اولاد دیتے ہیں۔ اس کی رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز پر اللہ تعالیٰ کا احاطہ علمی ہے اور حاکمیت بھی۔ پھل کو شگوفے سے نکلنے کا شعور اسی نے دیا ہے اور اسی کے حکم پر نکلتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وما تحمل من انثى، کوئی بھی مادہ بارداری قبول کرتی ہے تو اس شعور کے تحت جو اس کے خالق نے اس کی فطرت میں ودیت فرمایا ہے، اسی نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ اپنے دوش پر نباتات کی بارداری کا سبب بننے والے بیجوں کو منتقل کرے، اور اسی نے جرثومہ پدر کو سمجھایا کہ تخم مادر تیری منزل ہے۔ ولا تزو الا بعلمہ، بچہ عالم جنین سے اسی لمحے بیرونی دنیا میں آ سکتا ہے جب اللہ سے رحم مادر سے اس کو حکم مل جاتا ہے۔ جب کائنات کی کوئی چیز اس کے علم اور حکم کے بغیر جنبش نہیں کر سکتی تو غیر اللہ کس چیز کے مدبر ہیں۔ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جب قیامت کے دن ان مشرکین سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں میرا شریک ٹھہراتے تھے، تو مشرکین کہیں گے
ہم اس سے پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان سے یہی سوال ہوا تھا۔ ممکن ہے اس جہاں سے آنکھیں بند ہوتے ہی ان مشرکین کی آنکھیں کھل گئی ہوں اور حقائق سامنے آنے یا منکر نکیر کی طرف سے سوال کرنے پر یہ اظہار ہو چکا ہو۔ ما منا من شہید، حقائق کھل کر سامنے آنے اور ان شریکوں کا ایک واہمہ ہونے کا انکشاف ہونے پر اب ان شریکوں کے بارے میں گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی اب اصل آنکھیں کھل چکی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں بھی انہوں نے ایسا ہی پہلے کہا ہو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ ان سے ناپید ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کے معبود تو ایک وہمی سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ قیامت کے دن ان معبودوں کا کوئی اثر، کوئی علامت نظر نہیں آئے گی۔ اب ندامت، توبہ، ایمان، استغفار جیسے خلاصی کے ذرائع جو دنیا میں تھے وہ قیامت میں نہیں ہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان آسودگی مانگ مانگ کر تو تھکتا نہیں، لیکن جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو مایوس ہوتا ہے اور آس توڑ دیتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے۔ یہاں تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی خواہش کی چیزیں مانگ کر انسان نہیں تھکتا، نہ ہی وہ دنیا کی بھلائی سے سیر ہوتا ہے، بلکہ یہاں مال و دولت ملنے پر اس کی تشنگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے مال و دولت اور آسائشوں کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اس دنیا کے لیے بنایا ہوتا تو اس دنیا کے ملنے پر وہ پرسکون ہو جاتا۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، چونکہ مچھلی کو قدرت نے پانی میں زندگی گزارنے کے لیے خلق کیا ہے۔ اگر کوئی آفت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ جلد مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے راز زندگی کو سمجھا نہ تھا، بلکہ وہ زندگی کے بارے میں ایک غلط نظریہ رکھتا ہے۔ وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں عیش و آرام کے لیے آیا ہے، اسی وجہ سے اس دنیا سے وہ عیش و آرام کی توقع رکھتا ہے، اور اس توقع سے جہاں وہ سیراب نہیں ہوتا، وہاں اگر اس کی توقع کے خلاف کسی آفت کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوتا، اس لیے اس کے لیے یہ صورتحال ناگہانی ہوتی ہے اور یاس و نا امیدی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کی لذت چکھائیں تو ضرور کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے اللہ کے ہاں یقیناً بھلائی ہے۔ حالانکہ کفار کو ان کے اعمال کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور انہیں بدترین عذاب چکھائیں گے۔ تفسیر میں محسن نجفی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آفت کا وقت گزر جاتا ہے اور نعمتیں پھر سے لوٹ آتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت میری اپنی مہارت اور تجربے کی وجہ سے لوٹ آئی ہے، میرا ہی حق تھا اور ان مراعات کا میں تو مستحق ہوں۔ وہ اس نعمت کو اللہ کی عنایت نہیں بلکہ اپنی مہارت کا نتیجہ
خیال کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے میرے مطابق قیامت آنے والی نہیں ہے اور مٹ کر خاک ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں، اور اگر بالفرض قیامت قائم ہو جاتی ہے تو مجھے وہاں بھی یہی مرات مل جائیں گی۔ مرات یافتہ دنیا دار کا ذہن اس طرح کا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ مراعات کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اگر مراعات مل گئیں تو وہ تصور کرتا ہے کہ ہر صورت میں یہ میری ذاتی چیز تھی جو مجھے مل گئی، کسی کا اس میں کیا احسان ہے اور کسی کا کیا شکریہ ادا کرنا۔ ان کافروں کو قیامت کے دن ان کے اپنے اعمال کی اصلی صورت ہم دکھائیں گے، جرم منوائیں گے، پھر عذاب دیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ مختلف حالات میں چلنے والی ہوا کے ساتھ وہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، وہ کوئی اپنا موقف نہیں رکھتا بلکہ ہر بدلتے حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ الا المصلین، یعنی مگر سوائے اس نمازی کے جو مضبوط چٹان کی طرح اپنا ایک موقف رکھتا ہے، اور وہ ہر حالت میں ایک موقف رکھتا ہے۔ اور جب وہ انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے تکبر و غرور کے اسباب، نعمتوں کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے اور دولت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، تو اس وقت اس کو اپنی حقیقت، مجبوری اور بے بسی نظر آتی ہے۔ اب اس کی اکڑ ختم، غرور و تکبر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ نہایت عاجزی سے وہ طویل و عریض دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اس سے انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اس وقت تم قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کے منکر ہو، بالفرض اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تم جو انکار کر رہے ہو تو تم سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے۔ مکے میں نہایت نامساعد حالات میں نازل ہونے والی اس آیت میں ایک عظیم اور تابناک مستقبل کی نوید ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں کائنات آفاق اور کائنات النفس میں ہماری صنائیت، وحدانیت اور قرآن کی صداقت، دین اسلام کی حقانیت کی نشانیاں اس حد تک وضاحت کے ساتھ دکھائی جائیں گی کہ حق کھل کر سامنے آ جائے۔ یہاں کائنات آفاق سے کیا مراد ہے؟ اس کائنات کے بارے میں عصر نزول قرآن اور اس سے پہلے بطلیموسی نظریہ افلاک کے مطابق اس کائنات خاص کر اپنے منظومہ شمسی کے بارے میں نظریات 100% جو تھے وہ اشتباہات پر مبنی تھے۔ اس نظام شمسی کی مرکزی حیثیت کے حامل سورج کو زمین کے تابع ایک سیارہ شمار کیا جاتا تھا، چنانچہ انسان پر آفاق کے دروازے کھل رہے ہیں اور کائنات کے اسرار پر آگاہی اسے حاصل ہو رہی ہے۔ اپنے کرۂ ارض کے بارے میں اب وہ بہت کچھ جاننے لگا ہے۔ وفی الارضی آیات للموقنین کے تحت زمین میں پوشیدہ
اسرار، قدرت سے پردہ ہٹنا شروع ہوا ہے، 4 عناصر کی حدود پھلانگ کر 20 عناصر کا کھوج لگایا ہے، ان عناصر کی ترتیب و تجزیے کے رموز سے واقف ہونا شروع ہو گیا ہے، حتیٰ کہ نامرئی ذرا کے شکم میں بھی جھانک کر دیکھ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کے نیوکلیس میں نیوٹران اور پروٹون ہیں، اس بات سے بھی انسان اب واقف ہو گیا ہے۔ آفاق بعید ستاروں، کہکشاؤں اور کائنات میں موجود مختلف نظاموں کے بارے میں وہ بہت جاننا شروع ہو گیا ہے، تاہم ابھی نظام کائنات کے اصل راز تک رسائی بہت دور ہے۔ ابھی تک اس کائنات پر حاکم مطلوبہ کشش کی توجیہ نہ ہو سکی، چونکہ موجودہ کشش اجرام سماوی کو بکھرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے لیے ایک بلیک ہول کا نظریہ قائم کیا ہوا ہے جو زیر تحقیق ہے، اور خیال ہے کہ اجرام سماوی کو بکھرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے لازم کشش میں سے 20% کشش اس بلیک ہول سے ملنی چاہیے۔ خود بلیک ہول کیا چیز ہے؟ یہ ایک تھیوری ہے، اس کی حقیقت کا علم نہیں، صرف آثار کشش سے اس کے موجود ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ وہ وقت آئے گا جس میں آفاق میں موجود آیات الہی اس حد تک منکشف ہو جائیں گی کہ قرآنی تعلیمات کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ کائنات النفس سے کیا مراد ہے؟ انسان کی ساخت و بافت خود اپنی جگہ بقول الیکسس کیرل ایک نامعلوم کائنات ہے۔ انسانی تخلیق میں استعمال ہونے والے بنیادی اینٹ سیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کائنات کا سب سے زیادہ محیر العقول عجوبہ ہے۔ انسانی تخلیق میں سیلز کی حیرت انگیز فعالیت کے بارے میں تشریح کے لیے آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کائنات النفس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی حیات ہے جو ایک سربستہ راز اور پراسرار حقیقت ہے۔ انسان نے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا قدم آگے بڑھایا ہے، چنانچہ 26 جون سن 2000 کو انکشاف کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن قرار دیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ اس روز سینہ کائنات میں پوشیدہ ایک راز حیات سے پردہ اٹھ گیا اور انسانی ڈی این اے میں 3 ارب سالموں کی منظم ترتیب کے ذریعے جینیاتی کوڈ کا معمہ حل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حیات کا راز ان 3 ارب سالموں میں پوشیدہ ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28۔ سائنسدان فرانسس کولنس یہ کہتے ہیں کہ سائنسدان اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں کہ وہ حیات کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے اس کے لیے کوڈ کیا ہے اس بات کو کہ روزنامہ جنگ میں تحریر یہ پیش ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ NH تمکین نے کیا تھا، تحریر تھی لی سلور کی۔ یہ وعدہ اس علم و شہود کی بنیاد پر ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی زمانے کی قید کے بغیر اس کے سامنے ہے۔ مفسرین کا یہ نظریہ کہ آفاق اور نفس میں اللہ کی نشانیوں سے مراد فتوحات اسلامیہ ہیں، 2 اعتبار سے ظہور قرآن کے خلاف ہے۔ اول یہ کہ فتوحات کے لیے اللہ کی نشانیاں کی تعبیر قرآن میں استعمال نہیں ہوئی، فتوحات کے لیے فتح و نصرت اور تائید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دوم یہ کہ انفسہم سے مراد قریبی علاقے لیتے ہیں جو خلاف ظاہر بلکہ خلاف نص ہیں، چونکہ وفی انفسہم میں انفس سے مراد قریبی علاقہ لیا جائے، یہ بات بعیدز فہم ہے۔ واضح رہے کہ انسان کی علمی پیش رفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار میں وہ زور نہیں رہا جو سائنسی دور کی ابتدا میں تھا، حتیٰ کہ قیامت اور حیات بعد الموت کا مسئلہ بھی سائنس کی روشنی میں حل ہو رہا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ آگاہ رہو، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں،
आगाह रहो, यकीनन वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है। इस आयत की तफसीर में मोहसिन नजफी साहब इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिकीन हयात बादुल मौत को नामुमकिन समझते हैं और कहते थे कि ये हड्डी बोसीदा होने के बाद दोबारा कैसे जिंदा हो सकती है। जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ का अहाता किए हुए है, हर चीज़ पर जहाँ अहाता इल्मी है, अहाता कुदरत भी है, इब्तिदाई हयात हो या अयादाए हयात, अल्लाह के लिए ये सब यकसा हैं। मुशरिकीन कहते हैं कि कैसे हम उठाए जाएंगे, कैसे हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। ये हमेशा से होता रहा कि जो लोग खुदावंद ताला की आयत से रूगिरदानी करते हैं वो हमेशा ऐसी ही तौजीहात पेश करते रहे और इस बात को कुरान में फिर परवरदिगार आलम ने बयान किया है। सूरह फुसिलत की आयत का तर्जुमा और तफसीर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अब हम इसके बाद सूरह शूरा की तफसीर आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह।